الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد نبی علمہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کا موضوع یہ بن رہا ہے کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ آج کا موضوع جو بن رہا ہے کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ تو اس تقریر کو سب سے پہلے میں اپنے پیر و مرشد حضرت معروف پیر افی انہو کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کر قبول۔ تو آئیے اس موضوع جو بن رہا ہے کلمہ طیبہ کی فضیلت پر مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو سمجھانے اور سمجھنے کی سمجھ عطا کرے۔ سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پڑھے گا کلمہ طیب جو دل گلزار ہوتا ہے، پڑھے گا کلمہ طیب تو دل گلزار ہوتا ہے، یہیں تو نیک بندوں میں صحیح کردار ہوتا ہے، یہیں تو نیک بندوں میں صحیح کردار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 8 میں آتا ہے، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے اور ان میں سب سے بڑا رکن کلمہ طیب ہے، جسے انسان پڑھ کر صاحب ایمان بنتا ہے، جسے پڑھ کر انسان صاحب ایمان بنتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دینا ہے۔ ان دونوں جزوں کو دل و جان سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں جزوں کو دل و جان سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ کلمے کی تصدیق اور اقرار کا سلسلہ عالم ارواحی میں شروع ہو چکا تھا۔ کلمے کی تصدیق اور اقرار کا سلسلہ عالم ارواحی میں شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ قرآن مقدس کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کلمے کی تصدیق اور اقرار کا سلسلہ عالم ارواحی میں شروع ہو چکا تھا۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پشت اقدس پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں نکل آئیں، تو ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرما دیں، نبیوں کی الگ، ولیوں کی الگ، مسلمانوں کی الگ، کافروں کی الگ، نیکیوں کی الگ، بدوں کی الگ، ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائیں جسے کہ دنیا میں بنانا تھی۔ ہر ایک کو بولنے کی طاقت و قوت دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم،
کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر نہ تھی۔ تم جان لو میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و اقرار کو یاد دلانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ اس پر تمام انسانوں کی روحوں نے یہ کہہ کر اقرار کیا، لا الہ لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ الست بربکم کی تفسیر میں است بہست میں ملفوظات خواجگان چشت میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشتی سے روایت ہے کہ جس وقت الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کی آواز آئی تو اس وقت تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھی۔ آواز کے آتے ہی ان کی چار قسمیں ہو گئی۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کی آواز آئی تو اس وقت تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھی۔ آواز کے آتے ہی ان کی چار قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کی روحوں نے جب آواز سنی اس وقت سجدے میں گر پڑی اور دل اور زبان سے کہا کالو بلا، انہوں نے کہا ہاں۔ دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے کالو بلا کہا لیکن دل سے نہ کہا۔ تیسری قسم کی روحوں نے دل سے کہا اور چوتھی قسم کی روحوں نے نہ دل سے کہا اور نہ ہی زبان سے کہا۔ اسی لیے اسی کی تفسیر میں پھر خواجہ صاحب نے آگے فرماتے ہیں، یوں فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل و زبان سے اقرار کیا وہ اولیاء، نبی اور مومن تھے۔ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل و زبان سے اقرار کیا وہ اولیاء، نبی اور مومن تھے، اور جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتے دفعہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مرتے دفعہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا وہ ایسے کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کی جنہوں نے دل سے کہا اور نہ زبان سے، وہ کافر تھے جو پہلے ہی کافر ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کافر ہی ہو کر دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 128 میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑے پر سوار تھے۔ سرکار آگے سوار تھے، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سوار تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حاضر ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری مرتبہ فرماتے ہیں اے معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حاضر ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی عنہ اور فرماتے ہیں اے معاذ، مگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا حبیب اللہ حاضر خدمت ہو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ سے 3 مرتبہ پکارتے ہیں
مگر 3 بار پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا دھیان اس بات پر ہو جو سرکار ارشاد فرمانے والے ہیں، پورے سوچ ان کی دھیان پورا سرکار پہ توجہ ہو کہ جو سرکار آگے فرمانے والے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا، تب تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی وفات کے وقت خبر دی۔ تو میرے پیر مرشد حضرت معروف پیر رفیع انہو اپنی کتاب نور الایمان میں طبرانی اور بیہقی کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے ورد کرنے والوں پر موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان لوگوں کو اپنی قبر میں کسی قسم کی کوئی وحشت ہوگی، نہ حشر کے دن ان کو کسی طرح بے چینی ہوگی۔ گویا کہ مجھے اس وقت کا وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں اپنی قبر سے اٹھ رہے ہیں اور اپنے سروں سے خاک جھاڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بے حد شکر و احسان ہے اس خدائے تعالیٰ کا جس نے تمام تکلیفیں اور آفتیں ہم سے دور فرما دی اور کوئی رنج و غم ہمارے پاس نہ پھٹکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے گواہی دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت سے گواہی دیتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت سے گواہی دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا خلوص و قلب سے قول کرے اور پھر اس حال پر مر جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جو ایسا آدمی ملے جو یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت سنا دو۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے حضرت ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ اور جو ایسے آدمی ملے جو یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین و اعتقاد رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں دنیا سے گیا، اس حال میں دنیا سے گیا وہ لا الہ الا اللہ پر یقین و اعتقاد رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ
کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں جزوں کو دل و جان سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.